السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مشتری النجوم کی 9th اسٹوری دل کی دھڑکنوں کا راز۔ اس کی رائٹر ہے بنت ہوا۔ تو شروع کرتے ہیں دل کی دھڑکنوں کا راز۔ کالی مرسڈیز ہوا میں دھول اڑاتی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی، جیسے ایک جادوئی چمکتا ہوا تارا جو دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ شاندار کار تیز رفتار سے گزرتے ہوئے سفید محل کے سامنے بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور کے ہارن دینے پر چوکیدار نے محل کے سنہرے دروازے کو بے روزگار چاندنی کی مانند کھولا اور کالی مرسڈیز تیزی سے پورچ میں اتر آئی۔ گاڑی کے رکتے ہی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھلا اور کالے عبائے میں خاکستری آنکھوں والی حسین لڑکی باہر آئی۔ حسین آنکھوں نے سر اٹھا کر سفید محل کو دیکھا، جس کی خوبصورتی نارنجی آسمان کے رنگ میں مزید ابھر رہی تھی۔ اب آگے ایمن لاؤنج میں ولی چاچو اور انور تایا ابو کو چائے پیتے دیکھ کر ان کی طرف آ گئی۔ السلام علیکم تایا ابو، چاچو، ایمن نے ان کے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیا حال ہے اور کدھر تھی؟ میں کب سے آسیہ ولی چاچو کی بیگم سے تمہارا پوچھ رہا تھا، ولی چاچو نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ ایمن نے حسرت سے انور تایا کی طرف دیکھا، جنہوں نے اس سے کبھی بھی پیار سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ ان کو اور ان کی بیگم فوزیہ تائی کو اس کے پردے سے مسئلہ تھا۔ اسی وجہ سے اب بھی انہوں نے سلام کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، چند کتابیں لینے گئی تھی، ایمن نے مسکراتی آنکھوں سے جواب دیا۔ البتہ اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے کیونکہ ایمن نے نقاب کر رکھا تھا، جس کی وجہ لاؤنج میں موجود انور تایا کا اکلوتا بیٹا حاشر تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، ولی چاچو نے اسے جانے کا کہا تو وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ایمن نے کمرے میں آتے ہی فوراً اپنا نقاب اتار دیا۔ اس کی حسین خاکستری آنکھیں، باریک ہونٹ، قدرتی گلابی گال اور چھوٹی تیکھی ناک، بلا شبہ وہ ایک حسین چہرہ تھا جس پر کبھی بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اس کی خوبصورتی صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے مخصوص تھی۔ الماری کھولتے ہی ایمن کو سامنے ایک طے شدہ کاغذ نظر آیا، جس میں خوبصورت لکھائی میں ایک شعر درج تھا جو ایمن کے دل کو مسحور کر رہا تھا۔ ہمیں پھنسا کر یہاں فاصلوں کے چکروں میں زمین ضرور کہیں آسماں سے ملتی ہے۔ ایمن کو کانوں میں خوشبودار دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ اس لمحے ایمن کو ایک خوابوں بھری یادگار یاد آئی جو ابھی تک اس کو حیرت میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ وہ لان میں بیٹھی برسات کے موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جبکہ ولی چاچو بھی پاس بیٹھے آفس کا کام کر رہے تھے۔ ایمن نے سبز قمیض کے ساتھ سفید کیپری پہن رکھی تھی اور ساتھ سفید رنگ کا دوپٹہ سر پر اچھی طرح سے لیا ہوا تھا۔ اس وقت ایمن نے نقاب اتارا ہوا تھا کیونکہ گھر میں حاشر موجود نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آسیہ چاچی چائے اور پکوڑے لے آئی۔ اب تینوں مل کر بہت ساری باتیں کرتے ہوئے چائے اور پکوڑوں سے لطف اٹھا رہے تھے۔ اچانک ایمن نے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، جیسے کوئی نہ جانے کیوں اسے تلاش کر رہا ہو، اور ایمن کی دھڑکن بھی تیزی سے دھک دھک کر رہی تھی۔ اچانک ہی ایمن نے اپنا کپ واپس رکھ دیا، جس سے ولی چاچو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو اب بھی ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا بات ہے ایمن، کیا دیکھ رہی ہو؟ چاچو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے ایمن، اور یہاں کوئی نہیں ہے، آسیہ چاچی نے اسے مطمئن کرانا چاہا۔ اگر یہاں کوئی نہیں تو پھر میری دل کی دھڑکن اتنی تیز کیوں ہو رہی ہے اور مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ تمہاری دل کی دھڑکنوں کا راز ہے جو تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ سنو، کیا کوئی پیغام ہے جو وہ تمہیں ان ہواؤں کے ذریعے دے رہی ہے؟ ولی نے ایمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ولی، آپ بھی کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، چھوڑو تم ان کی باتوں کو اور چائے پیو۔ کوئی بھی نہیں ہے یہاں، بس تمہارا وہم ہے، آسیہ بیگم نے پہلے ولی چاچو کو اور بعد میں ایمن کو جواب دیا۔ ارے میری کسی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی نہیں، یقین کرو ایک دن آپ دونوں میری بات کو سچ مان لو گے، ولی چاچو نے اپنے نہ نظر آنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا، جبکہ ولی کی ایکٹنگ دیکھتے ہوئے وہ دونوں ہی ہنس پڑی۔ آج بھی ایمن کو اس کو پڑھ کر ویسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے وہ کاغذ الماری میں موجود ایک باکس میں رکھ دیا جس میں اس جیسے بہت سے کاغذ اور رکھے تھے، اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔
اب آگے، ایمن آپی مجھے کچھ پوچھنا تھا، تحریم نے اپنی سامنے بیٹھی ایمن سے پوچھا۔ ہاں کہو تحریم، کیا پوچھنا ہے؟ ایمن نے ملازمہ نوری کی 14 سالہ بیٹی کو دیکھا جو اس کو کمرے میں اکیلا بیٹھے دیکھ کر آ گئی تھی۔ آپی شرعی پردہ کیا ہوتا ہے؟ تحریم نے ایمن کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شرعی پردہ عموماً مسلمان عورتوں کے لیے مردوں کے سامنے اپنے جسم اور بالوں کو چھپانے کے متعلق ہے۔ اس کا مقصد حیا و احتشام کو فروغ کرنا، اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کرنا اور خود کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ پردہ کیوں ضروری ہے؟ تحریم نے مزید سوال کیا۔ کیونکہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں ستایا نہ جائے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 59۔ کیا میں بھی پردہ کر سکتی ہوں؟ ایک اور سوال تیار تھا۔ بالکل تم بھی پردہ کر سکتی ہو، ایمن نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپی میری دوست کہتی ہے کہ اگر میں پردہ کروں گی تو سب مجھ پر ہنسیں گے اور میں پیاری بھی نہیں لگوں گی۔ تحریم نے اپنا ایک اور خدشہ بیان کیا۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ پردہ کیوں کرتی ہو تو آپ نے جواب دینا ہے کہ پردہ کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ ایمن کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں تھی کیونکہ وہ اپنے دین کے احکامات کو عام کر رہی تھی۔ اور رہی بات پیاری لگنے کی، تو حریم کیا آپ کو دنیا کو پیارا لگنا ہے کہ اللہ کو؟ ایمن نے پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ اللہ کو پیارا لگنا ہے، تحریم نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر، اگر اللہ کو پیارا لگنا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ویسے بھی اچھی لڑکیاں آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھتی ہے اور ان کی اولین ترجیح خدا سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے خدا اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے اور جو محبت کرتا ہو وہ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ایمن کی آواز میں یقین تھا۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، مجھے اللہ کو ہی خوش کرنا ہے، اور اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو قرآن اور حدیث کا حوالہ دوں گی۔ بہت شکریہ آپی، تحریم نے ایمن کا گال چومتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ ایمن نے ہنستے ہوئے سر آسمان کی طرف اٹھایا جہاں سورج اہل زمین پر روشنی بکھیرنے کے لیے تیار تھا۔ ایمن بھی آسیہ کے کمرے کی طرف چل دی کیونکہ رات کو بھی جلدی سونے کی وجہ سے وہ ولی چاچو سے مل نہیں سکی تھی اور اب بھی صبح سے تحریم اس کے ساتھ تھی۔ ولی صاحب کی کوئی اولاد نہ تھی، ایمن ہی ان کی کل کائنات تھی۔ ایمن کے والدین کی وفات کے بعد ایمن کو ولی صاحب اور آسیہ بیگم نے ہی ماں باپ بن کر پالا تھا۔ ایمن کا کمرہ 2nd فلور پر تھا اور باقی سب کے کمرے نیچے تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ تائی امی نے اسے آواز دی، جبکہ ایمن نے حیرانگی سے ان کو دیکھا کیونکہ وہ اس کو کم ہی مخاطب کرتی تھی۔ السلام علیکم، ایمن نے نظر جھکاتے ہوئے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی، تائی امی نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، جبکہ ایمن حیرانگی سے ان کا پیار دیکھ رہی تھی جو ان کو اتنے سالوں بعد یاد آیا تھا۔ ولی پھر کیا خیال ہے، منگنی کرنی ہے یا نکاح؟ تایا ابو نے ولی چاچو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی صاحب میرا اب بھی وہی جواب ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی، ولی چاچو نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تائی امی غصے سے اونچا بولنے لگی۔ ایمن حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی کہ کل تک تو کوئی شادی کی بات نہ تھی، کیونکہ نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا اس لیے یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ولی چاچو نے بلند آواز سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کیا مطلب اس لڑکی کا نکاح ہوا ہے؟ لیکن کس سے؟ اور میں کہتی تھی نا کہ یہ ایک بچہ لڑکی ہے، ضرور کسی کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ ایمن سے تائی کی لفظوں کو سننا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے اور میری بیٹی کا نکاح میری موجودگی میں ہوا تھا، ولی چاچو نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ سب سنتی ایمن کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس سے زیادہ سننا اس کے بس میں نہ تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایمن کے بے ہوش وجود کو ولی نے بازو میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف دوڑے۔ اب آگے، ولی کیا ہوا ہے ایمن کو؟ ولی آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ پلیز کچھ تو بولے، نہیں تو میرا دل بند ہو جانا ہے۔ آسیہ بیگم نے ولی کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ایمن کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، آسیہ میں اپنی بیٹی کا خیال نہ رکھ سکا۔
मैं भाई को रोज़ महशर क्या मुँह दिखाऊंगा। वली चाचू ने नम आंखों से जवाब दिया, कुछ नहीं होना मेरी बेटी को बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, आप दुआ करें ऐमन के लिए। आसिया बेगम ने वली साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी। वो गाड़ी को तेज़ी से चला रहा था। जब से उसको मालूम हुआ था कि उसकी खानम ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। एक दफ़ा फिर उसने गाड़ी की स्पीड तेज़ की। अस्पताल के बाहर गाड़ी रोकते ही वो तेज़ी से अंदर की जानिब भागा। कॉरिडोर में ही उसको वली साहब नजर आ गए। ऐमन को क्या हुआ, वो कैसी है, किधर है? उसने आते ही सारे सवाल कर डाले। आसिया बेगम ने हैरत से उस 26 साला खूबरू जवान को देखा जो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहने हुए था। उसको देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी दफ्तर से आया हो। काली आंखें जिन पर घनी मुड़ी हुई पलकें जो अमूमन लड़कियों की होती है, काले बाल जो इस वक्त माथे पर बिखरे हुए थे, और साफ तराशी हुई दाढ़ी और दाएं आईब्रो पर छोटा सा तिल उसकी खूबसूरती मजीद उभार रहा था। उसकी दीवानगी सी बातें, स्टाइल और अनोखा अंदाज, सब कुछ एक खुद में करिश्मा था। आसिया बेगम को वो कोई दीवाना सा मालूम हो रहा था। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ वली साहब कि मेरी हानम किधर है? इस नौजवान ने एक दफ़ा फिर चिल्लाकर पूछा। वली चाचू ने हाथ उठाकर बाएं तरफ मौजूद कमरे की तरफ इशारा किया। वली के इशारा करते ही वो उस कमरे की तरफ भागा। वली ये कौन था और आपने उसे ऐमन के कमरे में क्यों जाने दिया? आपको मालूम है वो पर्दा करती है। आसिया बेगम ने अपने साथ बैठे हम सफ़र को देखा जिनकी नज़रें भी उनकी तरह ऐमन के कमरे की तरफ थी, और आसिया बेगम के सवाल करने पर उन्होंने नज़रें मोड़ कर आसिया की तरफ देखा। ये जो लड़का अभी अंदर गया है, इसका नाम अजलान है। ऐमन का मनकहो, वली ने आहिस्ता से जवाब दिया। और ये निकाह कब हुआ, और मुझे या ऐमन को क्यों पता नहीं इस निकाह के बारे में? आप मुझे सारी बात बताएं, आसिया बेगम ने परेशानी से सवाल किया। आज से 7 साल पहले जब ऐमन सिर्फ 14 साल की थी तो जावेद भाई ने ऐमन का रिश्ता हाशिर के साथ तय कर दिया। बड़े भाई ने कहा कि पहले ऐमन और हाशिर का निकाह कर देना चाहिए और रुखसती 5 साल बाद पाई जाएगी। सबको ही ये बात पसंद आई, लेकिन ऐन निकाह वाले दिन जावेद भाई को मालूम हुआ कि हाशिर एक कातिल है जिसने न जाने कितनी लड़कियों की असमत को दागदार किया और उनको मौत के घाट उतार दिया था। जावेद भाई ने उसके रिश्ते से इनकार कर दिया। इस इनकार की बिना पर हाशिर ने एक साजिश रचाई जिसका नतीजा उन्हें मौत के घाट ले गया। हम सबको यही मालूम था कि किसी ट्रक ने भाई की गाड़ी को टक्कर मारी है, लेकिन कुछ दिन पहले ही मुझे इल्म हुआ है कि इस सब के पीछे कोई गैर नहीं बल्कि हमारा अपना खून है। इन सब में ऐमन का निकाह कब हुआ? आसिया बेगम ने वली चाचू के खामोश होते ही पूछा। हाशिर के निकाह ना होने के बाद जावेद भाई ने अपने दोस्त के बेटे से ऐमन का निकाह कर दिया था। इस निकाह में सिर्फ मैं, भाई, भाभी और अजलान के वालिद शामिल थे, इसलिए इस निकाह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और वैसे भी भाई ने मुझसे वादा लिया था कि जब तक ऐमन की शादी की उम्र ना हो और जब तक अजलान रुखसती का ना कहे, तब तक किसी को भी इस निकाह का इल्म नहीं होना चाहिए। वली ने अपने शरीक हयात को देखते हुए जवाब दिया। क्या आपको यकीन है कि अजलान ऐमन को खुश रखेगा? आसिया बेगम ने रिवायती माओं की तरह अपनी बेटी की फिक्र में सवाल किया। बिल्कुल, मुझे अपने रब पर यकीन है। अगर उसने हाशिर की जगह अजलान का इंतखाब किया है तो यकीनन वो बेहतर ही होगा, वली ने सर हिलाते हुए कहा। वली साहब के इशारा करते ही वो उस कमरे की जानिब बढ़ा। एक एक कदम मुश्किल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सदियों उसका फासला हो। दिल सीने से बाहर आने को मचल रहा था और साथ में उसकी धड़कनों की एक अलग ही धुन थी। अजहान ने कमरे के अंदर कदम रखा तो सामने ही बेड पर वो लेटी थी, अलबत्ता उसकी खाकसरी आंखें इस वक्त बंद थी। अजहान चलता हुआ उसके पास आया और स्टूल पर बैठ गया और आहिस्ता से उसके नकाब को हटाया। उसने आखिरी दफ़ा निकाह वाले दिन देखा था उसे, और वो आज भी उतनी ही हसीन थी। अभी वो उसे देखने में मसरूफ़ था कि ऐमन की लरजती पलकों को देखकर वो मुस्कुराता दूर होकर स्टूल पर बैठ गया। ऐमन ने आंखें खोली तो अस्पताल की छत नजर आई। उसने गर्दन दाई तरफ मोड़ी तो एक हसीन लड़का मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। ऐमन ने फौरन नकाब किया। कौन है आप, और किसने दी आपको इजाज़त मेरे रूम में आने की, और क्या आपको मालूम नहीं कि किसी गैर महरम के कमरे में नहीं आते? ऐमन ने सख्त लहजे में सवाल किया। पहली बात कि मैं आपका हमसफ़र, आपका अजलान अहमद हूँ। दूसरी बात, आपके चाचू ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी थी। तीसरी बात, मैं आपका महरम हूँ और आपको मुझसे पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अजलान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और साथ में उसका नकाब भी उतार दिया। इसका मतलब मुझे ख़त भेजने वाले आप हैं? ऐमन ने ताज्जुब से पूछा। जी बिल्कुल हानम, वो आपको
اپنا آپ یاد کروانے کا ایک طریقہ تھا، اور وہ سارے خط آپ کے چاچو آپ کے کمرے میں رکھتے تھے جو میرا ملازم ان کو دے جاتا تھا۔ اذلان نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا۔ ولی چاچو اندر داخل ہوئے تو ایمن اور اذلان کو باتیں کرتے پایا۔ ولی چلتے ہوئے ایمن کے پاس آئے۔ مجھے معاف کر دو ایمن، میں تمہارا خیال نہ رکھ سکا، صرف میری وجہ سے تمہیں آج اتنی تکلیف سہنی پڑی، میں مجبور تھا۔ جاوید بھائی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں یہ بات اس وقت تک تم کو نہ بتاؤ جب تک تم شادی کے قابل نہ ہو جاؤ، یا جب تک اذلان رخصتی کا نہ کہے۔ ولی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ایسا نہ کرے چاچو، آپ نے تو ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اور آپ میرے لیے میرے بابا جیسے ہے، اس لیے اگر آپ نے کوئی میرے لیے فیصلہ کیا ہے تو مجھے قبول ہے، لیکن خدا کے لیے ایسا نہ کرے۔ ایمن نے ولی صاحب کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا۔ ولی چاچو نے اسے گلے لگایا تو اذلان بول پڑا، ولی صاحب ہمارا مجرم پکڑا گیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ خانم کو ساری بات سے آشنا کر دیں اور رخصتی کی بھی تیاری کریں، کیونکہ بابا ایمن کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف چل دیا۔ چاچو کون سا مجرم اور کیا بات ہے جو مجھے معلوم نہیں؟ ایمن نے ولی چاچو کے بازو کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ایمن، جاوید بھائی اور بھابھی کا ایکسیڈنٹ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ تمہیں یاد ہوگا جب تمہارا رشتہ حاشر سے ختم ہوا تھا، اس بات کا بدلہ لینے کے لیے حاشر نے بھائی کی گاڑی کی ٹکر ایک ٹرک سے کروا دی، جس کی وجہ سے گاڑی کھائی میں جا گری۔ اذلان کو شک تھا کہ یہ ایک چال ہے، اس لیے تھوڑی سی چھان بین سے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ تمہارا نکاح اذلان سے بھائی کی موجودگی میں ہوا تھا۔ اذلان ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ اذلان کی فیملی میں بس اس کے والد ہی حیات ہے، کیونکہ اس کی ماں کی موت اذلان کی پیدائش پر ہی ہو گئی تھی۔ تمہاری دھڑکنوں کا راز اذلان کی ہر پل دعائیں ہیں جس میں اس نے تمہیں مانگا ہے۔ اس کی محبت کا گواہ میں خود ہوں، کیونکہ میں نے اسے تمہاری ہر پل حفاظت کرتے دیکھا ہے۔ تم کبھی بھی گھر سے اکیلی نہیں نکلی، بلکہ اذلان ہر پل تمہارے ساتھ تھا، اس لیے ہمیشہ اس کی قدر کرنا اور یقین رکھو کہ وہ تمہارے پردے کی بھی حفاظت کرے گا۔ ولی چاچو نے ایمن کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ چاچو، میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر ولی چاچو نے آسیہ بیگم اور ایمن کو گلے لگا لیا۔ دروازے میں کھڑا اذلان ان سب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا، لیکن ایمن اور اذلان کی محبت کا سفر جاری رہا۔ ان کی محبت کی داستان ان کی دل کی دھڑکنوں کی لہروں میں ایک خوبصورت اور دلچسپ کہانی بنتی گئی۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی بھی یہیں ختم ہوتی ہے، دل کی دھڑکنوں کا راز بائے بنت حوا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولے۔ ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔